الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نبیہ المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبی والمرتضی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من الہ الا اللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ازل ابدن صحیح کی تو سے عارفوں کے سلطان بہو سلطان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ شعر میں آپ حضرات کے سامنے پڑھ رہا ہوں جو اسی موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ازل ابد سہی کی تو سے دیکھ تماشے گزرے ہو 14 طبق دلیں دے اندر آتش لائے حجرے ہو جنا حق نہ حاصل کیتا دوہیں جہانے اجڑے ہو عاشق غرق ہوئے وچ وحدت عاشق غرق ہوئے وچ وحدت دیکھ تنہاں دے مجرے ہو۔ بہت ہی عالی مرتبت یہ شاعر جو توحید کے حوالے سے بہو سلطان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی قلم سے لکھا اور میں نے آپ حضرات کو سنایا، تو یہ توحید بہت ہی اعلیٰ چیز ہے۔ ہمارا ابتدائی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 65 کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما من الہ الا اللہ، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے پچھلے پروگرام میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک کے اندر مختصراً جس کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی توحید کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اعلان فرمایا ہے، 22 کے قریب ہیں۔ تو سورہ صاد کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا تذکرہ فرمایا۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما الہکم الہ واحد، جزینس تمہارا الہ معبود ایک ہی ہے، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ تو اس آیہ کریمہ سورہ حامیم سجدہ کی اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے اپنی توحید کا وحدانیت کا ہی اعلان فرمایا اور ہمیں درس دیا۔ اسی طریقے سے سورہ زخرف کی آیت نمبر 84 کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا اعلان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور وہی ہے وہ ذات جو اپنی شان شان آسمانوں میں ہے۔ کون؟ الہ العالمین اللہ رب العالمین کی ذات کریمہ، تمہارا معبود وہ ایک ہی ذات کریمانہ ہے۔ اسی نسبت سے تعلق رکھتے ہوئے سورۃ الطور کے اندر آیت نمبر 43 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ام لہم الہ غیر اللہ، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت سارے ان نہ ماننے والوں کو، بتوں کے پجاریوں کو، مختلف تراشے قسم کے تراشے ہوئے اپنے ہاتھوں سے بنائے خداؤں سے متعلق اللہ رب العالمین نے استفہاماً سوالیہ پوچھا ام لہم الہ غیر اللہ، کیا اس کے علاوہ بھی تمہارا کوئی الہ ہے، تمہارا کوئی معبود ہے؟ تو ان قرآن پاک کی 22 آیات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ وحدہ لا شریک ذات ایک ہی ذات ہے، اس کے وحدانیت کے اندر کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ وہ ذات کریمانہ
نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کے لیے کوئی بیوی ہے۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ اس کا کوئی باپ ہے، اس کا کوئی بیٹا ہے، یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے، تو وہ عند الجمہور علماء کرام مسلمانان اسلام کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر ہاں کوئی یہ کہے کہ ممکن ہے تو نہیں، لیکن امکان ہے، اگر وہ ایسا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، تو علماء کرام نے فرمایا کہ وہ گمراہ ہے، بددین ہے ایسا شخص۔ تمہیں اتنے تک سوچنے کی بھی ہمیں، عقیدہ تو دور کی بات، ایسی باتیں کرنا تو دور کی بات، صرف ممکن ہی سمجھنا، یہ عقیدہ ہی رکھنا کہ ایسا اگر وہ کرے، وہ چاہے تو یہ ہو سکتا ہے، علماء نے فرمایا وہ گمراہ ہے، بددین ہے، وہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے راستے پر نہیں ہے۔ اور وہی ذات کریمانہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ تو اس دونوں آیات کریمہ کا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ابتداءً ہی اکیلا تھا، اور امتحان جب پوری کائنات دنیا ختم ہو جائے، اس دھرتی پہ، اس زمین پہ کوئی نہیں رہے گا، تو فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو باقی رہنے والی وہ وحدہ لا شریک ایک ہی ذات ہوگی، اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہوگا۔ تو اولاً اور آخراً وہ ذات کریمانہ ہمیشہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے، اس کا کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ وہ زندہ ہے، ازل تا ابد، اس کی زندگی یا اس کی موت نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارا سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی کے قبضہ قدرت کے اندر ہے۔ ہماری زندگیاں، ہمارا سارا کچھ اس وحدہ لا شریک کے ہی ہاتھ میں ہے، جسے چاہے زندہ رکھے، جسے چاہے موت دے دے۔ اسی آخری جملے سے متعلق ایک میں دو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے گزار کروں گا۔ وحدانیت کی دلیلیں دیتے ہوئے علامہ ابو شکور سالمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب التمہید کے اندر ارشاد فرمایا کہ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، کہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ قرآن پاک کے مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت کا خود اعلان فرمایا، اس کی ضرورت کیا تھا؟ آخر اس بات کو بار بار بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر دوسرا کوئی شریک ہوتا تو پھر فساد کیا پیدا ہوتا، نقصان کیا ہوتا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا جواب خود ارشاد فرمایا، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر زمین اور آسمان میں اللہ کا سوا کوئی اور خدا ہوتا تو زمین و آسمان دونوں تباہ و برباد ہو جاتے۔ تو اس کا نقصان یہ ہے۔ اور اگر ہم دوسرا صرف عارضی طور پر ہی مانے تو اس کا نقصان بھی یہ ہے کہ ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس کے وحدانیت کے اندر جب ہم دوسرا شریک ٹھہراتے ہیں تو پھر ہم مسلمان نہیں رہتے۔ دوسری آیت کریمہ المومنون آیت نمبر 91 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، تو دوسرا الہ ہوتے، شریک ہوتے، اس کی وحدانیت کے اندر اگر کوئی دوسرا شامل ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اس دوسری آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اور اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا، مخلوق دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی۔ پوری کائنات دنیا، جیسے ہم مثال کے طور پر آخری بار کہ دو بھائی ہوں،
تو صاف ظاہر ہے ان کے درمیان جو چیزیں مشترک ہوتی ہیں وہ تقسیم ہوتی ہیں، ایک اپنا حصہ لے جاتا ہے، ایک دوسرا اپنا حصہ لے کے جاتا ہے۔ تو فرمایا اگر کوئی دوسرا خدا شریک ہوتا تو یہ دنیا کائنات، یہ مخلوق، یہ ساری چیزیں یہ تقسیم ہو جاتی، آدھی ایک کے پاس آدھی دوسرے کے پاس ہوتی۔ اور پھر ہوتا کیا؟ وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، تو ایک دوسرے پر تکلف، برتری، بلندی چاہتا۔ جیسا ہم دنیا کے اندر ہمارے پاس مال آ جائے تو ہم دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، بطور تمثیل پیش کر رہا ہوں، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اپنی گاڑیاں، بنگلے، مکانات، مختلف چیزیں، تاکہ یار دوسرا ہم سے نیچے نظر آئے، ہم یہی چاہتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ رب العالمین خود ارشاد فرما رہے ہیں، تو فرمایا اگر ایسا ہوتا تو ایک دوسرے پر بلندی چاہتا، اور یہ مخلوق اور یہ نظام ہستی، کائنات دنیا، یہ کہکشائیں، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ کائنات دنیا کا نظام یہ درہم برہم ہو جاتا، اور پھر ہم یہاں ٹک نہ سکتے اور سانس لینا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کی یہ شان اقدس ہے کہ وہ اکیلی ذات ہے، وہ حی ہے، ہر بات پر وہ قادر ہے، اور ہم اسی کے بندے اور اسی کے مخلوق ہیں اور اسی کے ماتحت ہیں۔